السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا اللہ میری وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم مصرف میں ہم گردان پڑھ رہے تھے لام تاکید، بانون تاکید، ثقیلہ، معلوم، معروف، معلوم اور مجہول۔ تو اس کے بنانے کے قواعد، طریقہ کار ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج تھوڑا سا مزید اس کی ترجمہ اور صیغہ جات کو حل کر لیتے ہیں۔ امید ہے کہ یاد کر لیا ہوگا۔ تو اس میں گردان میں لَيَنْصُرَنَّ، لَيَنْصُرَنَّ اس کا معنی ہے یقیناً، ضرور، بالضرور مدد کرے گا وہ ایک مرد۔ تو مستقبل کا معنی ہے مدد کرے گا وہ غائب، ایک، واحد، مرد، مذکر۔ تو واحد، مذکر، غائب کا یہ صیغہ ہے۔ تو پھر ایسے ہی تثنیہ میں دو مرد مدد کریں گے، وہ کئی مرد، پھر وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ کئی عورتیں۔ تو اسی طرح انشاءاللہ اس کا معنی ہوتا رہے گا۔ اب میں ذرا مختلف الفاظ کے ساتھ صیغہ لے کر آؤں گا، آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے، اس کو حل کرنا ہے۔ صیغہ ہے جی لَأَذْهَبَنَّ، لَأَذْهَبَنَّ۔ یہ کون سا صیغہ ہے اور اس کا معنی کیا کریں گے؟ ذہب، یذہب سے واحد متکلم، جی، ذہب یذہب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جانا، جانا۔ ضرور ضرور میں جاؤں گا جی، یا میں جا رہا یقیناً، ہوں۔ نہیں، جا رہا ہوں نہیں ہوگا، حال نہیں ہوگا، مستقبل کا ہے نا، ہم نے بتایا مستقبل کا معنی ہوگا صرف میں یقیناً، ضرور بالضرور جاؤں گا میں ایک مرد یا ایک عورت۔ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، اگلا صیغہ ہے جی، ایک سوال پوچھنا تھا، یہ جاؤں گا ہوگا یا ضرور بالضرور وہ ایک آدمی جائے گا؟ نہیں، متکلم ہے نا، میں جاؤں گا، متکلم بات کر رہا ہے، اچھا میں اچھا، جاؤں گا، ہبن، میں، وہ تو غائب کا ہو جائے گا پھر۔ اچھا جی، اگلا جی ہے جی صیغہ لَتَجْلِسُنَّ، لَتَجْلِسُنَّ، جلسہ یجلسو سے ہے، جلسہ یجلسو کا معنی بتایا تھا، سننا، ٹھیک۔ بیٹھنا، لَتَجْلِسُنَّ، تو یہ ہوگا ضرور بالضرور تم سب مرد بیٹھو گے۔ ہاں صحیح، بالکل صحیح بتایا آپ نے، کیونکہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ بتا دیں، ترجمہ آپ یہ نے بالکل ٹھیک ہے۔ یہ صیغہ جو ہے وہ جمع جی جی، مذکر حاضر۔ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے جی۔ تو اس میں اس کے بنانے کے قواعد میں سے کیا قاعدہ چلا ہے یہاں پر؟ لام تاکید کا پہلے لگایا، پھر نون ثقیلہ آخر میں جی لگایا، اور اس کے اندر جی جو پیش ہے نون جی، ثقیلہ سے پہلے، تو وہ جو ہے وہ واو کی جگہ پہ، اور واو کتاب کی علامت بتا رہا ہے، واو مدہ کی ہاں علامت بتا رہا ہے کہ یہاں پہ واو جی، گرا ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ واو گرا کیوں تھا؟ اجتماع ساکنین کی وجہ سے۔ جی، اجتماعی ساکنین کی وجہ سے واو ساکن تھا، اور آگے دو نون آ رہے ہیں، تو نون میں سے پہلا نون ساکن ہے، تو اس کی وجہ سے یہ واو گر گیا۔ اچھا جی،
اب اگلا صیغہ لتأکلانی، ضرور بالضرور لتأکلن، تم سب عورتیں کھاؤ گی. اکلا سے نا. ہاں اکلا یاکلو سے آواز ڈبل ہو رہی ہے. اچھا لتأکلانی، ضرور بالضرور تم دو عورتیں کھاؤ گی. اچھا اس میں یہ ہے کہ پہلے صیغہ نکال دے. صیغہ کون سا ہے یہ؟ صیغہ جو ہے وہ تثنیہ، جی مؤنث حاضر. جی تثنیہ مؤنث حاضر کا بھی ہے اور بھی ہو سکتے ہیں یہ. ہاں وہ مطلب کیونکہ یہ تثنیہ والا ہے نا، جی تو جی جی تو یہ تثنیہ، مؤنث غائب بھی ہو سکتا ہے. جی مؤنث غائب بھی ہو سکتا ہے اور بھی تیسرا بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں، یہ تثنیہ حاضر ہو گیا، غائب ہو گیا، اور اس میں بھی ایک ہے تثنیہ مذکر میں ہے نا، تثنیہ مذکر حاضر. حاضر میں، کیونکہ جو مذکر غائب ہے نا اس میں یا آتی ہے لینصرانی، وہ ایک ہی ہے. جی. ٹھیک ہے، وہ تثنیہ جو مذکر غائب کا ہے اس میں یا آتی ہے. باقی یعنی 3 صیغے تثنیہ کے بچ جاتے ہیں. کل گردان میں 4 تثنیہ کے صیغے ہوتے ہیں، 4. تو اس میں سے ایک میں یا آتی ہے، باقی 3 میں تا آتی ہے. تو یہ آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں، اس کو یوں سمجھ لیں، یاد کر لیں. تو لتنصرانی کے 3 صیغے ہو سکتے ہیں اور تینوں کا ترجمہ اگر پہلے کے اعتبار سے کرے لتنصرانی تثنیہ مؤنث غائب کے اعتبار سے، تو کیا ترجمہ بنے گا؟ لتأکلانی تثنیہ مؤنث غائب میں بنے گا ضرور بالضرور وہ دو عورتیں کھائیں گی. کھائیں گی. اچھا اب اگلا صیغہ تثنیہ مذکر حاضر کے اعتبار سے کریں ترجمہ. وہ دو مرد ضرور بالضرور کھائیں گے. جی وہ نہیں کریں گے آپ یہ ترجمہ تم دو، حاضر کا. تم دو ہاں مرد. بالکل ٹھیک. آپ اب دو اگلا تثنیہ مؤنث حاضر کے اعتبار سے تم دو عورتیں ضرور بالضرور کھائیں گی. جی بالکل کھاؤ گی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ بہت عمدہ. اب ذرا ایک اور لفظ کر لیتے ہیں. اچھا جی، لتسمعن تو ایک سمع یسمع سے سننا ہوتا ہے، اس کا معنی. تو جی ضرور بالضرور تو ایک عورت سنے گی. جی کون سا صیغہ ہے؟ یہ واحد مؤنث حاضر. واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے لتسمعن. اچھا اب اس کے بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ اس میں کون سا قاعدہ چلا ہے؟ اس میں شروع میں لام تاکید ہے، آخر میں نون ثقیلہ ہے، اور اس کی یا کے نیچے زیر ہے، تو یہ بتاتا ہے کہ یا را کے نیچے، ہاں لتسمعن عین کے نیچے زیر ہے. جی آئین کے نیچے زیر، تو یہ جی بتاتا ہے کہ یا گری ہوئی ہے، یا جی مدہ عین کے نیچے زیر زیر بتلا رہا ہے کہ یہ یہاں یا گری ہوئی ہے اجتماعی ساکنین کی وجہ سے، اور یہ پورے گردان میں یہ ایک ہی صیغہ ہے ایسا. جی. صحیح ہو گیا. اچھا جی اب ایک لفظ اور کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اردو سے عربی بنائیں گے. لتضربنانی. یہ جو ہے جمع مؤنث حاضر کا ہے جملہ صیغہ. جی جی ضرور بالضرور تم سب عورتیں، ضرب مارنا نا، مارو گی. ہاں تو یہ صیغہ ہے لتضربنانی، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تو یقیناً ضرور بالضرور تم کئی عورتیں مارو گی. اچھا اس کے شروع میں یا لگا دیں گے لیضربنانی، پھر کیا معنی ہوگا؟
تو وہ سب کئی عورتیں ہو جائے وہ گا، سب عورتیں، غائب جمع نہیں چلا مونث جائے گا. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ وہ سب عورتیں، وہ کئی عورتیں ضرور بھی ضرور ماریں گی. ماریں گی. تو یہاں نون اور نون ثقیلہ اور اس سے پہلے ایک نون ہے، اس کے درمیان میں الف کیوں آیا؟ اس کو فصل دینے کے لیے، ہاں فاصلہ تین دینے کے تین لیے. نون جمع ہو جاتے ہاں، تین نون جمع ہو جاتے ہیں. لیضربنانی، لتضربنانی. صحیح ہو گیا. اب میں ذرا اردو سے یہ ساتھ ساتھ یہ الفاظ لکھتے بھی جائیں، جو الفاظ میں پوچھتا ہوں نا یہ لکھتے جائیں انشاءاللہ. بتا رہا ہوں، آپ نے عربی بنانی ہے اس کی. یقیناً ضرور بالضرور سجدہ کریں گی وہ کئی عورتیں. اس کو لکھ لیں، پھر اس کا آپ نے عربی بنانی ہے. یقیناً ضرور بالضرور سجدہ کریں گی وہ کئی عورتیں. کون سے لفظ سے آئے گا؟ سجدہ، یسجد، لیسجد سجدہ، لیسجد یسجد. تو یہ صیغہ لیسجدنانی. کون سا بنتا ہے؟ عورتیں، ٹھیک ہے. تو جمع مؤنث مونس جمع غائب. غائب کا صیغہ ہے. ہاں، لیسجدنانی. اور اس کے لیسجدنانی بالکل صحیح بتایا ماشاءاللہ. لیسجدنانی، لیسجدنانی. اچھا جی. یقیناً ضرور بھی ضرور ہم سب کھائیں گے. یقیناً ضرور بھی ضرور ہم سب کھائیں گے. لأکلن، لنأکلن. لنأکل، جی جی لنأکلن. جی جمع متکلم کیا ہے؟ نون شروع میں آئے گا علامات مضارع میں سے. وہ ایک مرد ضرور بھی ضرور پڑھے گا. وہ ایک مرد ضرور بھی ضرور پڑھے گا. قرأ یقرأ، لیأکرن. لیأکرن. لیق، لیق، لیق قاف پہ ہے. لیق قرآن اورن. رؤن، لیقرن. ہاں لیق رؤن، لیق رؤن، لیقرؤن. ٹھیک ہے، اس کو لکھ لیں، یہ الفاظ لکھ لیں. آپ نے صحیح بتانے کی کوشش کی ہے لیکن الفاظ پہ صحیح نہیں چڑھ رہے، زبان پہ صحیح نہیں چڑھ رہے الفاظ. تو یوں لکھ لیں، لیقرؤن. ٹھیک ہے جی. آگے اگلا لفظ ہے جی، تو ایک عورت ضرور بھی ضرور لکھے گی. تو ایک عورت ضرور بھی ضرور لکھے گی. کتبہ کتب، یکتب، یکتب، کتبہ یکتب. جی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، واحد مؤنث حاضر کا. لتکتبن. لتکتبن، لتکتی. نہیں لتکتبن. نہیں نہیں کتب، نہیں. یک، اور مزید لتكتبن. جی لتک، ایک یہ بالکل ٹھیک بتایا اخیر میں. لتک تو بن، لتک تو بن. یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گری ہوئی ہے. لتک تو بن، لتک تو بن. تو انشاءاللہ امید ہے فائدہ ہوا ہوگا. تو اب مزید یہ ہے کہ آپ کو میں زیادہ نہیں دیتا، چار چار الفاظ نا، اس کے مزید آپ نے عربی سے اردو، اردو سے عربی اپنی طرف سے لکھ کر لانے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے واٹس اپ کر دیجیے گا، پھر وہ جو فہم دین کا گروپ بنا ہوا ہے اس میں بھیج دیجیے گا. تو پیچھے جو لکھنے کا دیا تھا وہ بھیجا تھا، آپ کو ملا؟
معرفہ کی اور اس میں اشارہ کے جملے. دان یاد ہوگی صیغہ نکالنے میں، اردو سے عربی، عربی سے اردو صیغہ نکالنے میں اتنی ہی آسانی ہوگی انشاءاللہ. یہ تعلیم النحو کے اندر ہم نحو کا پڑھ رہے تھے، ضمیروں کی بحث. ضمیر کی تقسیم متصل کے اعتبار سے، منفصل کے اعتبار سے، پھر متصل میں تقسیم مرفوع، منصوب، مجرور. تو انشاءاللہ یاد ہوا ہوگا کہ مرفوع دو جگہوں میں ہوتی ہے ضمیر، ایک فاعل بنے گی ضمیر، ایک نائب فاعل بنے گی. اور منصوب بھی دو جگہ ہے، مفعول بنے گی یا حروف مشبہ بالفعل کا اسم بنے گی. اچھا، اور پھر اس کے بعد جی مجرور دو وجہ سے ہوتی ہے، ایک حروف جارہ کی وجہ سے ہوتی ہے اور ایک حرف جر مضاف، حروف مضاف جارہ، اور الیہ. ایک مضاف کی وجہ سے مضاف الیہ بنتا ہے، تو وہ مجرور ہوتی ہے. پھر ضمیر منفصل کی تقسیم آپ نے پڑھی، مرفوع حالت رفع میں ہوتی ہے، منصوب حالت نصبی میں ہوتی ہے. تو بس آپ نے وہ ضمیریں یاد کرنی ہے، بس اس میں وجہ بعد میں پڑھیں گے کہ مرفوع کب ہوتی ہے، منصوب کب ہوتی ہے، بس اس میں ضمیریں یاد کرنی ہے. انا نحن انت انتما انتم انت انتما انتن، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن، ایا یا ایانا ایاک ایاکما ایاکم ایاک ایاکما ایاکن، ایاہ ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہن. آج تھوڑا سا آگے پڑھ دیتے ہیں. ضمیر مرفوع متصل کی تقسیم. ضمیر مرفوع متصل، جب آپ نے مرفوع پڑھا تو حالت رفع میں ہوگی، متصل پڑھا ملی ہوئی ہوگی. تو یہ کیا بنے گی؟ یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ کیا بن رہی ہوگی؟ یعنی فاعل بنے گی یا نائب فاعل بنے فاعل گی اور نا؟ یہ مفعول، ہاں، نائب فاعل. نہیں، فاعل اور نائب فاعل والی نائب بات ہو فاعل، رہی ہے. ہاں، یہ وہ جی جی. اس ضمیر کی بات ہو رہی ہے، مرفوع متصل. اس کی آگے ایک تقسیم بتا رہے ہیں کہ ضمیر مرفوع متصل کی دو قسمیں ہیں، بارز، مستتر. ہر ایک کی تعریف آ رہی ہے. دیکھیں، بارز وہ ضمیر ہے جو لفظوں میں ظاہر ہو، جیسے ضربت میں تو ضمیر، ٹھیک ہے، یہ لفظوں میں ظاہر ہے، اس کو بارز کہتے ہیں. اور مستتر وہ ضمیر ہے جو لفظوں میں ظاہر نہ ہو، جیسے ضربہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ. تو یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اب یہاں نام آ گئے اس کے. تو بارز ہوتی ہے ایک ضمیر، مستتر ہوتی ہے. تو اب آگے ذرا بتا رہے ہیں کہ ضمیر مستتر کہاں کہاں ہوتی ہے. میں نے دو صیغے بتائے تھے، یاد ہوگا آپ کو. ایک ضربہ میں ہوا ضمیر ہوتی ہے اور ایک ضربت میں ہی ضمیر. ضربہ میں ہوا ضمیر، ضربت میں ہی ضمیر. یہی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، ضمیر مستتر کبھی جوازن مستتر ہوتی ہے، کبھی وجوباً مستتر ہوتی ہے. جوازن مستتر ہوتی ہے، کبھی وجوباً. جوازن وجوباً کا میں مطلب بتاتا ہوں. جواز کا معنی جائز ہے، یعنی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. جیسے ضرب زیدن، زید نے مارا. تو اب یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں فاعل ہوا ضمیر ہے، وہاں فاعل کیا بنے گا؟ زیدن بنے گا، ٹھیک ہے. ضربہ زیدن میں فاعل زیدن بنے گا، اب ہوا ضمیر نہیں بنے گا. کیوں؟ فاعل آ گیا ہے، اب ضمیر نہیں بنائیں گے فاعل. اچھا، اس لیے اس کو کہا جوازن، یعنی وجوب نہیں ہے. ضرب زیدن میں آپ کہیں کہ ضربہ کے اندر ضمیر فاعل ہی ہے،
چاہے زیدن آ جائے، عمرن آ جائے، فاعل آگے الگ سے بھی آ رہا ہو، پھر آپ نے فاعل اسی کو بنانا ہے، ضمیر کو بنانا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جوازن ہے، جائز ہے۔ تو کبھی وجوباً مستتر ہوتی ہے، کبھی وجوباً مستتر ہوتی ہے، تو وجوباً یعنی ضروری ہے اس کو چھپانا، لے کر اس کا فاعل لے کر آنا ضروری ہے، یعنی وہ ضمیر ہی فاعل ہوگی، کوئی الگ سے فاعل نہیں آئے گا الگ سے۔ یہ مضارع کے صیغوں میں ہوتا ہے، ابھی تفصیل آ جائے گی۔ دیکھیں فعل ماضی اور فعل مضارع کے دو صیغوں میں ضمیر جوازن مستتر ہوتی ہے۔ فعل ماضی اور فعل مضارع کے دو صیغوں میں ضمیر جوازن مستتر ہوتی ہے۔ وہ صیغے واحد مذکر غائب کا صیغہ، واحد مؤنث غائب کا صیغہ، جو میں نے ابھی بتایا، ضربہ لکھ دیں، نصرہ لکھ دیں واحد مذکر غائب میں، اور واحد مؤنث غائب میں لکھ دیں ضربت، نصرت، نصرت، ضربت، ان میں سے کوئی لکھ لیں۔ اور پھر مضارع کے اعتبار سے بھی اس کے صیغے لکھ لیں، واحد مذکر غائب کا صیغہ بنے گا یضربو، یضرب، ینصر، اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ یضرب، یضربانی، یضربون، تضرب، تضرب، تو یضرب اور تضرب۔ اچھا، اب آپ اس کے ساتھ لکھ لیں نمبر 3 بات بھی کہ واحد مذکر غائب میں ہوا ضمیر، واحد مؤنث غائب میں ہیا ضمیر۔ ہوا مذکر کے لیے ہوتا ہے اور ہیا مؤنث، مؤنث کے لیے، تو یہ غائب کی ضمیریں ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں حاضر کی ضمیر ہو تو اس کے لیے کون سی ضمیر آتی ہے؟ ہوا ہی ہے، یہ تو غائب کی ہے، ہم حاضر کے لیے ضمیر لے کر انت، آنا چاہتے انت، ہیں۔ انتما، ہاں ہاں ہاں، انت، اور مؤنث انتی، کے انتما، انت، انت انتی، یہ انتی، مذکر کے لیے، انت انتی، مؤنث کے لیے، بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جو ضمیر چھپی ہوئی ہے دو صیغوں میں وہ ہوا اور ہیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے صیغے۔ فعل آگے دیکھیں نمبر 2، فعل مضارع کے 3 صیغوں میں ضمیر وجوباً مستتر ہوتی ہے۔ فعل مضارع کے 3 صیغوں میں، 3 صیغوں میں ضمیر وجوباً مستتر ہوتی ہے، واجب ہے وہاں ضمیر کا ہونا، وہاں کوئی الگ سے نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وجوباً کیوں ہے۔ مثال کے اضرب کا معنی کیا ہے؟ میں نے مارا، میں نے مارا نا۔ اب میں کہوں کہ اس کے ساتھ میرا نام بھی آ جائے، مثال کے طور زید ہے، اضرب زید، یہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ خود بتا رہا ہے کہ میں نے مارا ہے، تو اب وہاں زیدن کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اب یہاں کیا ہے، ضمیر ہی ہے، وجوب ہے، یہ واجب ہے کہ یہاں ضمیر ہو۔ ضمیر کون سی ہوگی؟ واحد متکلم کی ضمیر کون سی ہے؟ انا، مرفوع، مرفوع، جی انا، ہاں مرفوع، فاعل، یعنی انا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر فاعل انا ضمیر ہے۔ اچھا، یہ واحد اضرب، نضرب میں اضرب، اضرب، ٹھیک ہے، اضرب، نضرب، یہ ضرب یضرب، یہ اضرب اور نضرب۔ اچھا، تو نضرب میں کون سی ضمیر ہوگی؟ نحن، نحنو، نحن۔ اچھا، ایک صیغہ رہ گیا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ کون سا ہے؟ یضرب، یضربانی، یضربون، تضرب، تضربانی، یضربنا، پھر آگے کیا ہے؟ تضرب، یہ لکھ تضرب، لیں، تضرب، یہ لکھ لیں، یہ صیغہ لکھ لیں، تضرب، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اس میں کون سی ضمیر ہوگی؟ انت، انت، انت ضمیر، بالکل ٹھیک، واحد بھی ہے، مذکر بھی ہے، حاضر بھی، انت ضمیر اس کے اندر، اور یہ ضمیر اس کے اندر مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے، اور یہ ضمیر مستتر جو ہے وجوباً ہے، جوازن ہے؟ وجوب، وجوباً، وجوباً ہے، کیونکہ اس کے لیے آگے الگ سے اسم کا آنا ضروری نہیں ہے، فاعل کا آنا ضروری نہیں ہے، یہی ضمیر فاعل بنانا ضروری ہے۔ اور جو 2 صیغے ہیں ان میں جواز، جائز ہے کہ ضمیر بھی آ سکتی ہے اور آگے اسم بھی آ سکتا ہے۔ چلیں پھر یہیں تک رکھیں انشاءاللہ۔ جو نمبر 3 لکھا ہوا نا، یہ ابھی فی الحال اس کو رہنے دیں، ٹھیک ہے، یہ ابھی یعنی اسماء مشتقہ کیا ہوتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو پھر اس میں اس کی یہ اس کا بتا دیں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ یہاں تک کوئی بات سمجھ